السلام علیکم۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ والدین کی دعائیں وہ قوت ہیں جو ہماری راہ کے کانٹوں کو پھول بنا دیتی ہیں۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ صرف دوائیوں کے ہی نہیں ہوتے، رویوں اور الفاظوں کے بھی ہوتے ہیں۔ سانسوں کا اندر جانا بھی ایک نعمت ہے اور باہر آنا بھی ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے کردار سے مجھے کیا غرض، مجھ سے سوال میری نیت کا ہوگا۔ قدرت کا ہر ذرہ اپنی جگہ مطمئن ہے، نہ کسی کو جلدی ہے، نہ کوئی شکایت کرتا ہے، اور نہ ہی کسی کو فخر ہے، نہ ہی حسد ہے، بس سوائے انسان کے۔ خوشی کے لیے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی، مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ملے گی۔ پڑھنے والوں کا قحط ہے ورنہ گرتے آنسو کتاب ہوتے ہیں۔ دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات احسان کر کے نہیں، بلکہ عزت اور وقار میں لپیٹ کر پیش کریں۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں تھوک دیں، ورنہ یہ سلو پوائزن آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں ہی چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ جب کوئی پرندہ تمہارے گھر کی چھت کو اپنا ٹھکانہ بنا لے تو سمجھ لو کہ اس جگہ کی فضا صاف ہے اور تمہارے گھر کی فضا میں سکون اور خیر ہے۔ پرندے وہاں نہیں رکتے جہاں بے چینی ہو، بلکہ وہ امن، نرمی اور پاکیزگی کو پہچانتے ہیں اور اسی جگہ کو اپنا مسکن بناتے ہیں۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلقات رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ مخلص انسان اگر مل جائے تو غنیمت سمجھیں، چالاکیاں آزما کر اسے کھو نہ دیں۔ یہ دنیا بار بار مخلص لوگوں سے آپ کو نہیں ملواتی۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائیڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ یا اللہ پاک، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین اور آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اکیلا جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں، قبر میں نہیں۔ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں، بلکہ ہم دوران سفر یہاں سے گزر رہے ہیں۔ مسافر کو یہ بات کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ ماں جنت، بہن عزت، بیوی ہمسفر اور بیٹی رحمت ہے۔ انسان کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، لیکن اللہ نے ہر لمحہ انسان کو یاد دلایا، احساس دلایا کہ میں ساتھ ہوں۔ اس لیے جب بھی مشکل یا پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ انسان کے لیے یہ احساس کتنا مکمل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر
اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ صرف بیوقوف ہی ایک گھڑے میں 2 مرتبہ گر سکتا ہے۔ چھوڑیے جو بھی ہوا ٹھیک ہوا بیت گیا، آئیں راکھ سے کچھ خواب اٹھا لاتے ہیں۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو، اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ذات ہے۔ قیامت کی حسرتوں میں سے ایک بڑی حسرت یہ ہے کہ کوئی اپنی محنت سے کی گئی نیکیوں کو کسی اور کے میزان میں دیکھے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھوں کا نور ہے اور دل کا سکون ہے۔ یہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، یہ بڑے نصیب سے ملتے ہیں، یہ آپ کی خوشی میں مسکراتے ہیں اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ ان کی قدر کریں۔ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ شکست چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ وقتی ہوتی ہے اور اسے دوبارہ فتح میں بدلا جا سکتا ہے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ جب دل گھبرانے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ پاک کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تمہیں کبھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اے انسان، صرف کثرت مت مانگیں بلکہ برکت بھی مانگیں۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں گی۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنی رائے کا اظہار کرنا کوئی بدتمیزی نہیں ہے۔ زندگی جب مشکل وقت میں ناچ نچاتی ہے تو ڈھول بجانے والے آپ کے اپنے ہوتے ہیں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں کم عمری میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، دیر لگے گی صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہی ہوگا۔ پرندے بولتے نہیں مگر ان کی بھی دعا ملتی ہے۔ گرمیاں عروج پر ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں یا صحن میں ان بے زبان پرندوں کے لیے پانی اور خوراک کا بندوبست کرنا نہ بھولیں۔ یہ بے زبان پرندے آپ کو دعائیں دیں گے اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک جہاد میں خون کا اور دوسرا خوف خدا سے نکلے آنسو کا۔ بیٹی کی شادی اس سے کریں جس میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ ایسا شخص بیوی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، اور اگر نفرت کرے گا تو بھی ظلم نہیں کرے گا۔ چاہت کے پھولوں میں کانٹوں کی چبھن بھی سہنا پڑتی ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں،
جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ مجھ سے کسی نے کہا حسن کی مثال دو، میں نے قلم اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا۔ کئی باتوں کے جواب میں مسکراہٹ ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ہر کسی کو گولی تو ماری نہیں جا سکتی۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ ہر وہ شخص جو یہ پڑھ رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سکون عطا کرے جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی کے وہ درد جو کسی کو نظر نہیں آتے، اللہ انہیں راحت میں بدل دے۔ آپ کے دل کی ہر بے قراری کو سکون ملے اور آپ کی ہر دعا قبول ہو۔ اللہ آپ کو ایسے رزق سے نوازے جس میں برکت ہو، ایسی خوشیاں دے جو کبھی ختم نہ ہوں، اور ایسا نور عطا کر جو اندھیروں کو مٹا دے۔ اللہ آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، آپ کے ہر امتحان کو آسان کر دے، آپ کے لیے ایسے دروازے کھولے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے اور ہر قدم پر رحمتوں کا سایہ ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے نصیب کو خوبصورت کرے، آپ کو ایسے لوگ عطا کرے جو آپ کی قدر کریں اور آپ کے دل کو سکون عطا کرے۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ قانون مکڑی کے اس جالے کی طرح ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں، مگر بڑے اور خونخوار جانور اسے پھاڑ کر گزر جاتے ہیں۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو کنارے جا لگو گے۔ مائیں ساری عمر مشین کی طرح کام میں لگی رہتی ہیں، اور پھر جب اولاد کی خوشیاں دیکھنے کا وقت آتا ہے تو بستر سے لگ جاتی ہیں۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو شاد و آباد رکھے اور صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے، آمین یا رب العالمین۔